السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، ہمارا یہ کورس جو چل رہا ہے زندگی سے لطف اٹھائیے، انجوائے یور لائف، اس کورس کے 2 ایپیسوڈ اب تک آپ نے سنے ہیں، 12 پوائنٹس پر آپ نے گفتگو سنی ہے۔ آج تیسرا اس کا ایپیسوڈ ہے اور آج ہم کچھ اور پوائنٹس پر آپ کے سامنے بات کریں گے۔ 13واں پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ مخالفین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ود ایڈورسریز، ود اوپوننٹس، جو ہمارے دشمن ہیں یا جو ہمارے خلاف ہیں جو لوگ، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا سلوک آپ کے دشمنوں کے ساتھ، آپ کے مخالفین کے ساتھ بھی بڑا بہترین رہتا تھا۔ آپ اپنے مخالفین کو بھی اپنی نرمی سے، اپنی محبت سے، اپنی گفتار سے، اپنے حسن اخلاق سے ان کا دل جیت لیتے تھے۔ آئیے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت نرمی سے برتاؤ کیا، بہت حد تک آپ نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات خوشگوار رکھیں، لیکن یہودیوں نے بلا وجہ آپ سے ہمیشہ دشمنی رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے متعلق کس طریقے کا رویہ اپناتے تھے، آئیے اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 6024 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا اللہ کے رسول کے پاس سے، تو ان یہودیوں نے جان بوجھ کر کے اللہ کے نبی کو چڑھانے کے لیے السلام علیکم کے بجائے کہا السلام علیکم۔ عربی میں سلام کے معنی سلامتی ہوتا ہے اور سام کے معنی موت ہوتا ہے، تو انہوں نے گویا السلام علیکم کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی بددعا کی۔ تو اس پر حضرت عائشہ نے ناراض ہو کر کے کہا وعلیکم السلام واللعنت، تمہارے اوپر موت آئے اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ نرمی سے کام لو، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ان لوگوں نے جو بات کہی کہ آپ نے نہیں سنی؟ آپ نے فرمایا میں نے سن لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا، میں نے وعلیکم کہہ دیا۔ جب انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پر موت آئے، تو میں نے جواب میں کہہ دیا وعلیکم، تم پر بھی آئے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، یہ صحیح بخاری کی 6030 نمبر کی حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رددت علیہم فیستجاب لی فیہم، جب میں نے ان کا جواب دیا تو میری دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی گئی، ولا یستجاب لہم فیہا، اور انہوں نے جو بد دعا میرے بارے میں کی تھی وہ بد دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ انداز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین کے ساتھ بھی اپنے لب و لہجے کو، اپنی زبان کو، اپنے الفاظ کو بہت ناپ تول کر کے استعمال کرتے تھے۔ گالی کا جواب آپ کبھی گالی سے نہیں دیتے تھے، اور یہ قرآن کی بھی تعلیم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کہو، صحیح بات کرو، درست بات کرو۔ آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 2910 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نجد کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں گئے، تو جب لوٹنے لگے تو راستے میں ہم لوگوں نے دوپہر میں آرام کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں کانٹے دار جھاڑیاں بہت ساری تھیں۔ تو لوگ ادھر ادھر پھیل گئے، لوگ بکھر گئے، الگ الگ درختوں کے نیچے، پیڑوں کے نیچے آرام کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بیری کے درخت کے نیچے، ایک بیر کے پیڑ کے نیچے آپ آرام کرنے لگے، اور وہیں آپ نے اپنی تلوار اس پیڑ کے اوپر لٹکا دی۔ سارے صحابہ سو گئے۔ پھر جب اچانک اللہ کے رسول ہمیں بلانے لگے، پکارنے لگے، تو ہم لوگ جب پہنچے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک دیہاتی ہے، ایک اعرابی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ھذا اخترط علی سیفی وانا نائم، میں سویا ہوا تھا اور اس اعرابی نے، اس دیہاتی نے میری تلوار کو لے لیا، اور اس کے بعد جب میری نیند کھلی تو تلوار اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور یہ کہہ رہا تھا من یمنعک منی، کہ اے محمد تمہیں کون بچائے گا؟ تو میں نے کہا اللہ، میں نے 3 بار اللہ کہا اور تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ آدمی جو آپ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا،
آپ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا، آپ نے اللہ کا نام لیا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور وہ تلوار پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں لی۔ آپ چاہتے تو فوراً اپنے صحابہ کو آپ حکم دیتے، اس سے انتقام لے سکتے تھے، اس کو سزائے موت دے سکتے تھے۔ آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ آپ نے اس سے کہا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ گواہی تو نہیں دیتا ہوں، ولیکن اعاہدک علی ان لا اقاتلک، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ سے جنگ کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد وہ اعرابی جب اپنے گاؤں پہنچا، اپنے علاقے میں پہنچا، تو وہاں جا کر کے اس نے لوگوں سے کہا جئتکم من عند خیر الناس، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہترین ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 2910 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور یہ جو الفاظ میں نے پڑھی ہے مسند احمد کے اندر 15190 15190 نمبر کے تحت یہ الفاظ آئے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا اپنے دشمنوں کے خلاف، اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے مخالفین کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد جب بہت تیزی سے لوگ دائرہ اسلام میں آنے لگے تو مشرکین مکہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہیں اس بات کی فکر ہونے لگی کہ اب اسلام دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو اس طوفان کو کیسے روکا جائے۔ تو ایک دن انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ ہم میں جو سب سے قابل آدمی ہے، سب سے ذہین آدمی ہے، سب سے باطنی آدمی ہے، اس کو ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بھیجیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں، اور وہ آپ کو قائل کر لے اور اللہ کے رسول اپنے مشن سے باز آ جائیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عتبہ ابن ربیعہ، جو ان کے درمیان ایک یعنی بہت ہی ذہین، ہوشیار اور زبان داں تھا، شاعر بھی تھا، اس کا انہوں نے انتخاب کیا اور اس کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجا۔ عتبہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، آپ کو خاندان میں جو مقام حاصل ہے اور آپ کو جو عالی نسب حاصل ہے وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ اپنی قوم کے پاس ایک ایسی چیز لے کر کے آئے ہیں جس سے ان کی جماعت میں تفرقہ پڑ گیا، اور آپ نے اس چیز کے ذریعے ان کو بیوقوف قرار دے دیا، ان کے معبودوں اور ان کے دین کے اندر آپ نے عیب نکالا، اور ان کے جو باپ دادا گزر چکے ان کو آپ نے کافر قرار دے دیا۔ تو آپ میری بات سنیں، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس میں سے کچھ باتیں آپ قبول کر لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قل یا ابا الولید اسمعوا، ابو الولید تم کہو، میں سن رہا ہوں تمہاری بات۔ اب ولید ابن عتبہ نے کہا، عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، ان کنت انما ترید بما جئت به من هذا الامر مالا، اگر یہ جو دین تم پھیلا رہے ہو اس کے ذریعے تمہارا مقصد مال کمانا ہے، جمعنا لک من اموالنا، تو ہم تمہارے لیے سارا مال اکٹھا کر دیں گے، حتی تکون اکثرنا مالا، تم ہمارے درمیان سب سے مالدار ہو جاؤ گے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ شَرَفًا، اور اگر تمہارا مقصد لوگوں کی سرداری، لوگوں کی قیادت، لوگوں کی لیڈرشپ ہے، سودناک علینا، تو ہم اپنا سردار تمہیں بنا دیتے ہیں، حتی لا نقطع امرا دونک، ہم ہر فیصلہ تمہاری مرضی سے کریں گے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مُلْكًا، اور اگر تمہارا مقصد بادشاہ بننا ہے، بادشاہت ہے، ملکناک علینا، ہم تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ وَإِن كَانَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ رِئِيًّا تَرَاهُ، اور یہ جو تم قرآن وغیرہ سناتے ہو، جو کلام سناتے ہو، اگر اس کی وجہ کوئی جن ہے جو تمہارے پاس آتا ہے اور اس جن کو تم اپنے پاس سے نہیں بھگا پا رہے ہو، تو ہم علاج کر دیں گے، ہم پیسے خرچ کریں گے اور ہم تمہیں اس جن سے نجات دلا دیں گے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل کے اوپر جن غالب ہو جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر کے عتبہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قد فرغت یا ابو الولید، ابو الولید آپ اپنی بات کہہ چکے؟ کہا کہ ہاں میں کہہ چکا۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ اب آپ میری بات سنیے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ حامیم السجدہ کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ قرآن ہے عربی زبان میں علم رکھنے والے لوگوں کے لیے، بشیرا و نذیرا، اور یہ بشارت سنانے والی کتاب ہے، یہ ڈرانے والی کتاب ہے۔ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، لیکن ان لوگوں کی اکثریت نے اس قرآن سے اعراض کیا اور اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے لگے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پہ ڈاٹ لگے ہوئے ہیں اس چیز سے جس کی طرف تم اے نبی ہم کو بلاتے ہو۔ اللہ کے نبی اسی طریقے سے سورہ حامیم السجدہ کی آیتیں پڑھتے چلے گئے۔ عتبہ ٹکٹکی لگائے غور سے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، یہاں تک کہ آیت سجدہ آئی، اللہ کے پیارے نبی نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قد سمعت یا ابا الولید ما سمیت، اے ابو الولید مجھے جو سنانا تھا میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا۔ فانت وذاک، اب آپ سمجھ لیجئے آپ کو کیا کرنا ہے۔ اب جب عتبہ ابن ربیعہ واپس لوٹا تو قریش کے لوگوں نے آپس میں کہا نحلف باللہ لقد جاءکم ابو الولید بغیر الوجہ الذی ذهب به، اللہ کی قسم ابو الولید جو چہرہ لے کر کے گیا تھا وہ چہرہ لے کر کے واپس نہیں آیا ہے۔ آ کر کے بیٹھا تو لوگوں نے پوچھا یا ابا الولید ما وراءک، کیا ہوا تمہارے پیچھے کیا ہوا؟ اب اس نے کہا، عتبہ ابن ربیعہ نے کہا انی قد سمعت قولا واللہ ما سمعت مثلہ قط، اللہ کی قسم میں نے اپنے پیچھے تمہارے پاس سے جانے کے بعد ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ واللہ ما ہوا بالشعر ولا بالسحر ولا بالکہانہ، نہ تو یہ کلام شاعری ہے، نہ یہ جادو ہے، یا نہ یہ کہانت ہے۔ یا معشر قریش اطیعونی واجعلوها بی، اے قریش کے لوگوں میری بات مان لو اور چاہو تو مجھے اس کا ذمہ دار بنا دو۔ وخلوا بین ھذا الرجل وبین ما فیہ، میری بات مانو، اس آدمی کو اور اس کے مشن کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ فاعتزلوہ، اس سے الگ ہو جاؤ۔ فواللہ لیکونن لقولہ الذی سمعت منہ نبأ عظیم، اس کا جو کلام میں نے سنا ہے مجھے یقین ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ فإن نصبہ العرب فقد کفیتموہ بغیرکم، اگر عرب کے لوگ اس کے اوپر غالب آ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے لوگ اپنا کام کر لیں گے، تم بچ جاؤ گے۔ وإن یظہر علی العرب، اور اگر یہ عرب پر غالب آ گئے، فملکہ ملککم وعزہ عزکم، تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہوگی، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ وکنتم اسعد الناس بہ، اور تم لوگوں میں سب سے زیادہ عزت پا جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا سحرک واللہ یا ابا الولید بلسانہ، اے ابو الولید اس نے تو اپنی زبان کا جادو تمہارے اوپر بھی چلا دیا۔ قال ھذا رأیی فیہ فاصنعوا ما بدا لکم، عتبہ ابن ربیعہ نے کہا یہ میری رائے تھی، باقی تمہیں جو کرنا ہو کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے، عتبہ کی باتیں آپ نے غور سے سنی۔ آپ دائی بننا چاہتے ہیں، اسپیکر بننا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک اچھا اسپیکر بننے کے پہلے ایک اچھا لسنر بننا ضروری ہے۔ سامنے والے کی بات آپ سنیں پھر سنائیں۔ آپ صرف ایک طرف سے کہیں گے اور سامنے والے کی کوئی بات نہیں سنیں گے تو آپ دل نہیں جیت سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، ایک ملاقات سے عتبہ بن ربیعہ کا دل جیت لیا۔ یہ اسلام کا دعوتی انداز ہے، اور اسلام کے جو مخالفین ہیں وہ اسی دعوتی انداز سے اسلام کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ ایک صاحب جرمنی گئے، جرمنی میں ان کے فلیٹ کے سامنے والے فلیٹ میں، وہ صاحب مسلمان تھے، ان کے سامنے والے فلیٹ میں ایک جرمن رہتا تھا۔ اب ظاہر پڑوسی تھے، بس ایسے ہی سرسری ملاقات ہوتی تھی، دعا سلام ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ جرمن آدمی کسی وجہ سے سفر پہ چلا گیا۔ اب جب وہ سفر پہ گیا تو روزانہ نیوز پیپر والا ان کے گھر کا اخبار لا کر کے ان کے دروازے پہ چھوڑ دیتا تھا۔ اب یہ صاحب جو مسلمان تھے، انہوں نے اس کے اخباروں کو سہیج کر کے ترتیب سے رکھا، اور جب وہ جرمن سفر سے واپس لوٹ کے آیا تو یہ اس کے گھر اس سے ملنے گئے، اور وہ سارے اخبار جو انہوں نے سہیج کر کے سنبھال کر کے ترتیب سے رکھے تھے وہ اخبار اس کو لوٹا دیے۔ تو اس جرمن نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے سوچا کہ شاید آپ کوئی خاص کالم ہو جس کو آپ ریگولر پڑھتے رہے ہوں، یا کسی کوئز میں آپ نے حصہ لیا ہو، تو اخبار اگر ادھر ادھر ہو جاتے تو آپ کو پریشانی اٹھانی پڑ سکتی تھی، میں نے اس لیے یہ اکٹھا کر کے میں آپ کے پاس لے آیا۔ تو اس جرمن نے کہا کہ کیا آپ کو یہ امید تھی کہ میں اس پر آپ کو کچھ ریوارڈ دوں گا، کچھ معاوضہ دوں گا؟ کہا بالکل نہیں، میں کسی معاوضے کی لالچ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ آپ میرے پڑوسی ہیں، میں مسلمان ہوں، اور میرے نبی کی تعلیم ہے، میرے اسلام کی تعلیم ہے کہ اپنے پڑوسی کی ضرورتوں کا خیال رکھو، آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس مسلمان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس جرمن نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اور یہی نہیں، اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے اسلام کی تعریف کی، لوگ اسلام سے متاثر ہوئے، قرآن سے متاثر ہوئے، لیکن ہم مسلمانوں کے برے اخلاق اور ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اس پوائنٹ کا جو سبق ہے وہ یاد کر رکھ لیجئے کہ خیر الداعین من یدعو بافعالہ قبل اقوالہ، سب سے بہترین دائی وہ ہوتا ہے جو
کردار سے دعوت دیتا ہے، گفتار کے پہلے اپنی گفتگو سے پہلے اپنے کیریکٹر اور اپنے کردار سے دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو 14واں پوائنٹ ہے کہ جانوروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ ایک اچھے اخلاق والا انسان، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا بیہیویئر اچھا ہو، تو بیہیویئر صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں، حیوانات کے ساتھ، یہاں تک کہ جمادات جو بے جان چیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا سلوک اچھا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جانوروں کی بھی فیلنگز اور ان کے احساسات کی آپ نے قدر کی ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، یہ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، 2675 نمبر کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، آپ کسی حاجت کے لیے چلے گئے تو ہم لوگوں نے ایک لال چڑیا دیکھی اور اس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے، تو ہم نے اس کے دونوں بچوں کو لے لیا۔ تو جب وہ لال چڑیا آئی فجعلت تفرش، وہ پھڑپھڑانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا کہ وہ چڑیا فڑفڑا رہی ہے، تو آپ نے پوچھا من فجع هذه بولدها، چڑیا کے فڑفڑانے سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے بچوں کو اس سے دور کیا گیا ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس چڑیا کے بچوں کو کس نے اس سے چھینا ہے، کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ ردوہا ولدہا الیہا، آپ نے فرمایا اس کے بچے اس کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد آگے آپ کا گزر ایک چیونٹیوں کی بستی کے پاس سے ہوا، ایک ایسی جگہ کے پاس سے ہوا جہاں بہت ساری چیونٹیاں تھیں۔ صحابہ کرام نے اس چیونٹیوں کی بستی کو، اس جگہ کو آگ لگا دی۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتہ لگا، آپ نے پوچھا من حرق هذه، اس جگہ کو کس نے آگ لگایا؟ صحابہ نے کہا کہ ہم نے آگ لگایا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، کسی جانور کو جلانے کا حق نہیں ہے، کسی جانور کو جلانے کی اجازت ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلی آیا کرتی تھی، بلی آپ کے پانی میں منہ لگا دیا کرتی تھی، اور اس پانی میں جس میں بلی میں منہ لگایا ہوتا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو کر لیتے تھے۔ ابن ماجہ کی 368 نمبر کی حدیث ہے، اماں عائشہ فرماتی کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو کرتے تھے اور اس برتن میں بلی نے منہ لگایا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا، اس نے اپنے پیر کو ایک بکری کی گردن پہ رکھا ہوا تھا اور اپنی چھری کو تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے بڑے غصے میں فرمایا افلا قبل ھذا، یہ کام تم نے پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ اتريد ان تمیتها میتتین، کیا تم اس کو 2 بار مارنا چاہتے ہو؟ یہ حاکم کی روایت ہے 7563 نمبر کی، اور علامہ البانی نے صحیح ترغیب میں 1090 کے تحت اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کا نام عزبہ تھا۔ ایک مرتبہ مشرکین نے مدینہ کی باہری آبادی پر حملہ کیا اور وہاں بہت سارے اونٹوں کو وہ ہانک کے لے کے چلے گئے، اور ساتھ میں ایک عورت کو بھی انہوں نے غلام بنا کے، قیدی بنا کے اپنے ساتھ گرفتار کر لیا اور لے کے چلے گئے۔ ان اونٹوں کے ساتھ اللہ کے رسول کی وہ اونٹنی عزبہ بھی تھی۔ راستے میں وہ لوگ جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو ان اونٹوں کو اپنے سامنے وہ چھوڑ دیتے تھے، وہ سب اونٹ چرا کرتے تھے۔ ایک جگہ موقع دیکھ کر کے وہ عورت جو تھی اس نے اپنی زنجیر وغیرہ کو، اپنی جو بھی وہ قید میں تھی اس سے اس نے رہائی حاصل کی اور وہاں سے اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ اب جب وہ اونٹوں کے پاس سے گئی تو جس اونٹ کے پاس بھی وہ جاتی وہ اونٹ چلانے لگتا، تو بالآخر وہ اللہ کے رسول کی جو اونٹنی تھی عزبہ، جب اس کے پاس گئی تو وہ عزبہ جو اونٹنی تھی وہ نہیں چلائی، وہ ایک فرما بردار اونٹنی تھی، اللہ کے رسول کی اونٹنی تھی۔ تو وہ اس اونٹنی کے اوپر بیٹھ گئی اور پھر اس کو ہانکنے لگی تو وہ چلنے لگی۔ جب عزبہ چلنے لگی تو پھر اس عورت نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی پر مجھے نجات دے دی تو میں اس اونٹنی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گی۔ جب وہ مدینہ پہنچی، صحابہ کرام نے اس عورت کو دیکھا اور اس اونٹنی کو بھی صحابہ کرام نے پہچان لیا کہ یہ تو عزبہ ہے، یہ رسول اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے اس اونٹنی کے اوپر بچا لیا تو میں اس اونٹنی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گی۔ جب یہ بات اللہ کے رسول کے سامنے آئی تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، آپ نے یعنی تعجب کے موقع پر، حیرت کے موقع پر آپ سبحان اللہ کہتے تھے۔ آپ نے کہا بئس ما جزتھا، اس عورت نے اس اونٹنی کو کتنا برا بدلہ دیا۔ نظرت للہ ان نجاہ اللہ علیہا لتنحرنہا، اس نے نظر مان لی کہ اگر اللہ نے اس کو نجات دیتی تو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے گی۔ لا وفاء لنظر فی معصیت ولا فیما لا یملک العبد، آپ نے فرمایا ایسی نظر کو پورا نہیں کرنا ہے جو گناہ کے کام کی نظر مانی جائے یا ایسی چیز کی نظر مانی جائے جس کا انسان مالک ہی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں لا نظر فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں کوئی نظر نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 1641 نمبر کی حدیث ہے۔ تو جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔
حیوانات کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، وہ ان کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کا اخلاق تو ایسا تھا کہ جانور تو جانور، ایک بے جان چیز، ایک لکڑی کا تنا بھی آپ سے محبت کرتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ الا اجعل لک شیئا تقعد علیہ، آپ لکڑی کے تنے پر خطبہ دیتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں چاہتی ہوں کہ کوئی اونچی سی چیز آپ کے لیے بنا دوں جس پر آپ بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیں۔ فإن لی غلاما نجارا، میرا بیٹا نجار ہے، بڑی ہے، وہ آپ کے لیے ممبر بنا دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو ممبر بن کر کے تیار ہو گیا۔ اگلے جمعہ کو جب اللہ کے پیارے نبی اس ممبر پر بیٹھے اور آپ نے اس لکڑی کے تنے کو، کھجور کے اس تنے کو چھوڑ دیا جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے، فصاحت النخلہ التی کان یخطب عندہا، یہ صحیح بخاری کی 2095 نمبر کی حدیث ہے کہ وہ لکڑی کا تنا چلانے لگا جس کے پاس آپ خطبہ دیتے تھے، ایسا لگا کہ وہ پھٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی اپنے ممبر سے اترے اور آپ نے اس لکڑی کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو اپنی طرف کھینچا، فجعلت تئن انین الصبی، تو اب تک تو چلانے کی آواز آ رہی تھی، اب بچے کے سسکنے کی طرح سسکنے کی آواز آنے لگی، جیسے بچے کو جب چپ کرایا جائے، رو رہا ہو چپ کرایا جائے تو چپ ہونے کے بعد بھی سسکی کی آواز آتی ہے، اس لکڑی کے تنے سے سسکی کی آواز آ رہی تھی، حتی استقرت، یہاں تک کہ اس کو قرار اور سکون مل گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا بکت علی ما کانت تسمع من الذکر، یہ لکڑی کا تنا اس لیے رو رہا تھا کہ اس کے اوپر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی تھی، اس لیے یہ لکڑی کا تنا رو رہا تھا۔ اور سنن الدارمی کی 42 نمبر کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اما والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو لم التزمہ، اگر میں اس لکڑی کے تنے کو سینے سے نہ لگاتا، لما زال ہکذا الی یوم القیامہ، تو قیامت تک یہ اسی حال میں رہتا، حزناً علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی جدائی کے غم میں، اللہ کے رسول کے غم میں یہ لکڑی کا تنا روتا رہتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا اور اس لکڑی کے تنے کو دفن کر دیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق کا اور آپ کے کردار کا اثر تھا، آپ کی محبت کا اثر تھا کہ لکڑی کے تنے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے احساس پیدا کر دیا اور وہ آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر پایا۔ تو اس پوائنٹ کا سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے اللہ کرم الانسان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یقیناً عزت بخشی ہے، لیکن ذالک لا یفتح المجال لاجتہاد بقیت المخلوقات، انسان اعلیٰ ہے، انسان افضل ہے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مخلوقات پر وہ ظلم کرے۔ جانوروں اور حیوانات اور چرند و پرند کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 15، دلوں کو کیسے جیتا جائے، دلوں کو جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا میں ہر آدمی اپنی فیلڈ میں محنت کرتا ہے، ایک آدمی تاجر ہے، کاروباری ہے، وہ طرح طرح کی کاروباری اسکیموں پر غور کرتا ہے کیسے وہ نفع کما لے۔ ٹی وی چینل والے ہیں، وہ ایسے پروگرام دکھاتے ہیں جس سے ان کو زیادہ زیادہ آڈینس ملے، زیادہ زیادہ ان کو ویورز ملیں۔ اسی طریقے سے تمام ہر فیلڈ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے فیلڈ کی مہارت حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دلوں کو جیتنا بھی ایک ہنر ہے، اٹ از اے اسکل، اور اس اسکل کی بدولت ہم دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیے، آپ ایک جگہ گئے، ایک مجلس میں گئے جہاں ڈھیر سارے لوگ ہیں، وہاں آپ نے جا کر کے سلام کیا اور لوگوں سے مصافحہ کرنے لگے۔ اب ایک آدمی سے آپ نے مصافحہ کیا، اس نے بڑے ٹھنڈے انداز میں آپ سے مصافحہ کیا اور آپ کے سلام کا جواب دیا۔ دوسرے آدمی سے آپ نے مصافحہ کیا، وہ کسی اور سے بات کر رہا تھا، اس نے بس آپ سے مصافحہ کیا اور آپ کے سلام کا ٹھنڈے سے جواب دیا۔ تیسرے سے آپ نے مصافحہ کیا، وہ تو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اس نے آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، بس اس نے ہاتھ ملا کے چھوڑ دیا۔ لیکن ایک آدمی اس مجلس میں ایسا تھا کہ اس نے آپ کو دیکھا اور اس نے بڑی گرم جوشی سے آپ سے مصافحہ کیا اور آپ سے مسکرا کر کے ملا اور ایسا ظاہر کیا کہ وہ آپ سے مل کر کے خوش ہوا ہے۔ اب آپ یقین سے بتائیں کہ اس پوری مجلس میں سب سے زیادہ آپ کو کون سا آدمی پسند آئے گا؟ کون سا آدمی آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا؟ اس کی صورت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جس نے مسکرا کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ اچھے اخلاق سے آپ سے ملاقات کی تھی، حالانکہ وہ آپ کو پہلے سے جانتا نہیں تھا، آپ اس کا نام نہیں جانتے، کتنا پیسے والا ہے نہیں جانتے، کس پوسٹ پر ہے نہیں جانتے، اس نے اپنے حسن اخلاق سے اور اپنے لوگوں سے اچھے بیہیویئر کی ٹرک سے، اس کے اسکل سے اس نے آپ کا دل جیت لیا۔ تو دلوں کو طاقت سے، مال سے، خوبصورتی سے نہیں جیتا جاتا ہے، دلوں کو جو ہے
اپنے حسن اخلاق سے جیتا جاتا ہے۔ شیخ عریفی اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے کالج میں ایک اسٹوڈنٹ تھا جو کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کے والد پولیس میں کسی بڑے عہدے پر تھے۔ اکثر اس کے والد بھی آتے تھے کالج میں اور شیخ سے ملاقات کرتے تھے اور اپنے بچے کی بیماری کے بارے میں ڈسکس کرتے تھے۔ ایک دو مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ شیخ عریفی اس بچے کے گھر گئے تو کہتے ہیں کہ وہاں جب میں جاتا تھا تو وہاں لوگوں کا جمگھٹ لگا رہتا تھا، ساری کرسیاں بھری رہتی تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی، اتنے سارے مہمان رہتے تھے۔ کہتے ہیں پھر کئی سال گزر گئے، اس لڑکے کے جو والد تھے وہ اپنی پولیس کی نوکری سے ریٹائر ہو گئے۔ ایک دن میں لڑکے کے گھر سے گزرا تو میں نے سوچا کہ دعا سلام کر لوں، حال چال لے لوں۔ تو جب میں اندر گیا تو دیکھا کہ وہی ہال ہے جہاں میں مہمانوں کو کا جمگھٹ دیکھتا تھا، ہال وہی ہے، 50 سے زیادہ کرسیاں ہیں مگر سب کے سب خالی ہیں، اور وہاں صرف ایک کرسی پر وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے ٹی وی چل رہا ہے، ٹی وی پر وہ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں۔ تو شیخ عریفی کہتے ہیں مجھے یہ سبق حاصل ہوا اس واقعے سے کہ اس انسان کے یہاں جو مہمانوں کا جمگھٹ تھا، میں جس کو یہ سمجھتا تھا کہ لوگوں کے دل میں اس کی بڑی محبت ہے، وہ اس کے پوسٹ کی وجہ سے تھی، اس کے روب و دبدبا کی وجہ سے تھی، اس کے گفتگو یا اس کے اخلاق یا اس کی محبت کی وجہ سے نہیں تھی۔ تو ایسی محبت قائم کیجئے جو ہمیشہ قائم رہے۔ ایسی محبت مت قائم کیجئے کہ آپ کے پاس جب تک مال ہے لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کے پاس جب تک عہدہ ہے لوگ آپ سے محبت کریں۔ آپ اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھی سہولیتیں دے رہے ہیں، لیکن اگر ان کو محبت نہیں دے رہے ہیں تو آپ ان کا پیٹ تو بھر رہے ہیں مگر ان کا دل نہیں جیت سکتے۔ آپ دل کو اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں کے دل تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ بہت سارے نوجوان اپنی زندگی کی پرابلمز اپنے باپ سے شیئر نہیں کرتے، کسی دوست کے پاس جاتے ہیں، کسی مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسے آدمی کے پاس جاتے ہیں جو ان کا بدخواہ ہوتا ہے، ان کا دشمن ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے اس کو کبھی قریب کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے اور اس کے بیچ کی دیواروں کو کبھی گرانے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ دلوں کو جیتنے کے لیے سامنے والے کو آپ مال سے نہیں جیت سکتے، اپنے طاقت سے نہیں جیت سکتے۔ دل کو دل کے راستے سے جیتا جا سکتا ہے، دل کو محبت اور حسن اخلاق سے جیتا جا سکتا ہے۔ تو اس پوائنٹ کا سبق یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کے دلوں کو جیتنے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں، دوسروں کی سچی محبت کو حاصل کرنے کا ہنر جیت لیتے ہیں، تو پھر زندگی آٹومیٹک تھوڑی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ زندگی کا اصل مزہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دل پہ راج کریں۔ اس کے بعد 16واں جو ہمارا پوائنٹ ہے اس کورس کا، اس کتاب کا، انجوائے یور لائف کا، کہ احسن النیہ لوجہ اللہ، اپنی نیت کو اللہ کے لیے درست کر لیجئے۔ پیوریفائی یور انٹینشن فار دا سیک آف اللہ۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ جو اخلاق ہے، جو بیہیویئر ہے، جو مسکراہٹ ہے، آپ کے چہرے پر جو بہترین اخلاق ہیں، اس کے پیچھے آپ کا منشا کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، شیخ عریفی کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ بعض لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کبھی ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ یعنی کڑوا سا چہرہ، ترشرو سخت قسم کا چہرہ بنا تھا، تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ان کا نیچر ایسا ہے، یہ آدمی کبھی مسکراتا ہی نہیں ہے۔ لیکن شیخ کہتے ہیں پھر کبھی میں نے دیکھا کسی بڑے آدمی کے ساتھ، کسی سیٹھ جی کے پاس، کسی بڑے طاقتور آدمی کے پاس وہی آدمی بیٹھا ہوا ہے، بڑے ہنسی مذاق سے بات کر رہا ہے، بڑے مسکراہٹ کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو اخلاق تھا اس کا یہ مصلحتاً ہے، یہ جہاں موقع دیکھتا ہے، جہاں مصلحت ہوتی ہے وہاں یہ حسن اخلاق استعمال کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو دنیا میں اس کی مصلحت تو پوری ہو جائے گی، آخرت میں اس کا اجر نہیں ملے گا۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے اخلاق کو بھی عبادت سمجھ کے انجام دیتا ہے۔ وہ مال اور منصب اور عہدہ دیکھ کر کے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا ہے، وہ اس لیے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے کہ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، یہ میرے دین کی تعلیم ہے، یہ عبادت ہے، اس پر اللہ کے یہاں ثواب ملے گا۔ آپ کا گزر راستے میں سڑک صاف کرنے والے ایک سویپر سے ہوتا ہے، وہ آپ کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ جس طریقے سے بات کرتے ہیں، پھر آپ کے ایک بڑے سیٹھ جی راستے میں آپ سے ملتے ہیں اور وہ آپ سے مسکرا کر کے ملتے ہیں، اگر آپ کا رویہ دونوں کے ساتھ برابر نہیں ہے تو معاف کیجیے یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ پیارے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ پیارے نبی تو کمزور، طاقتور، غریب، امیر سب کے ساتھ یکساں طریقے سے پیار، محبت اور اخلاق سے ملا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں، ترمذی کی 2018 نمبر کی حدیث ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب رہنے والے لوگ وہ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔
آپ نے ایک صحابی حضرت اشج بن عبد قیس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں تمہارے اندر ایسی ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں، یحبہم اللہ و رسول، تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی جن کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، رسول بہت پسند کرتے ہیں۔ کون سی دو خصلتیں ہیں؟ پانچوں ٹائم کے نمازی تو بھائی ہر مسلمان ہے، کیا وہ تہجد پڑھتے تھے؟ کیا وہ تہجد پڑھتے تھے؟ کیا وہ نفلی روزے رکھتے تھے؟ کون سی دو خصلتیں پسند ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحلم والانات، ایک تو تمہارے اندر برداشت کا مادہ بہت ہے، اور دوسرے تمہارے اندر سوجھ بوجھ ہے، تم جلد بازی سے کوئی کام نہیں کرتے ہو، تم سوچ سمجھ کر کے کام کرتے ہو۔ یہ دو خصلتیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 18۔ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، یہ ترمذی کی 2389 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے زیادہ لے کر کے جانے والی دو چیزیں ہیں، تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، و حسن الخلق، اور بہترین اخلاق۔ یہ ترمذی کی 2004 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین احاسنہم اخلاقا، مومنوں میں سب سے کامل وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، الموطؤون اکنافا، جن کا پہلو سب سے نرم ہو، الذین یألفون ویؤلفون، جو لوگوں میں گھل جاتے ہوں، لوگ ان کے ساتھ گھل جاتے ہوں، ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، آپ نے فرمایا اس آدمی کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جو لوگوں سے گھل مل کے نہیں رہتا، لوگ اس کے ساتھ گھل مل کے نہیں رہتے۔ یہ ترمذی کی 1162 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، قیامت کے دن اللہ کے یہاں میزان عمل پر حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ ابو داؤد کی 4797 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ان الرجل لیبلغ بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، انسان اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے راتوں کو تہجد پڑھنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والے کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی 4798 نمبر کی حدیث ہے۔ تو یہ تمام حدیثیں، پیارے نبی کا یہ تمام جو فرمان ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر ہمارے اندر اخلاق ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہماری ویلو ہے، اگر ہمارا اخلاق برا ہے تو ہمارے روزہ اور نماز کو بھی ہمارے منہ پر مارا جا سکتا ہے۔ پیارے نبی کے سامنے ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا جو بہت روزہ رکھتی ہے، بہت نماز پڑھتی ہے، یعنی نفلی روزہ نفلی نماز، غیر انہا توذی جیرانہا، مگر اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ہوا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ یہ مسند احمد کی 9675 نمبر کی حدیث ہے۔ تو پیارے نبی ہمارے لیے اپنے اخلاق میں نمونہ ہیں۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت تھے، سب سے بہادر تھے، سب سے زیادہ صبر اور برداشت کا مادہ تھا، کنواری لڑکی سے زیادہ آپ شرم و حیا والے تھے۔ آپ کی اخلاق کی گواہی مومنوں نے بھی دی اور کافروں نے بھی دی۔ آپ کے اوپر جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا آپ سے؟ صحیح بخاری کی 2 نمبر کی حدیث ہے، کہا تھا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق، اے میرے سرتاج، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، آپ تو بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، آپ تو مصیبت زدہ کے کام آتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو حق کی راہ میں لوگوں کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کی اخلاق کی تعریف اللہ نے کی۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ کا اخلاق وہی تھا جو قرآن میں ہے۔ قرآن کہتا ہے احسنوا، احسان کرو، میرے نبی سب کے ساتھ احسان کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے فاعفوا واصفحوا، لوگوں کو معاف کر دو، لوگوں کو درگزر کر دو، میرے نبی اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو، میرے نبی نے اپنی زبان پر کبھی گالی استعمال نہیں کی۔ آپ کی زندگی پر اگر ہم غور کریں، آپ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، لوگوں کی غلطیوں کے اوپر کیسے ٹوکتے تھے، کیسے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، تو ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی انہی چیزوں میں گزر گئی۔ آپ لوگوں کی سختیوں پر صبر کرتے تھے، لوگوں کی بد اخلاقی پر صبر کرتے تھے۔ آپ کے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ختم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ 63 سال کے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے اپنی زندگی کھپا دی اس اخلاق اور اس بہترین لوگوں کے ساتھ سلوک میں جو اللہ نے آپ کو جس کا پابند بنایا تھا، یہاں تک کہ آپ آخری وقت میں بیٹھ کر کے رات میں تہجد پڑھنے لگے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو کبھی تہجد کی نماز میں بیٹھ کر کے نہیں دیکھا تھا، حتی اذا کبرا، جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی،
قرأ جالسن، تو آپ بیٹھ کر کے تہجد پڑھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی 1148 اور صحیح مسلم کی 731 نمبر کی حدیث ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے وَإِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَارًا تَعِبَتْ فِي مُرَادِهَا الْأَجْسَامُ، جب نفس لوگوں کا بڑا ہو جائے، دل بڑا ہو جائے، تو پھر اس تک پہنچنے کے لیے لوگوں کے جسم تھک جاتے ہیں۔ جسم کو بڑا کرنا آسان ہے، لیکن دل بڑا ہو جائے تو جسم تھک جاتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی حسن اخلاق کے اتنے خوگر تھے، اتنا آپ کو اچھے اخلاق سے اتنا لگاؤ تھا کہ آپ اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ آپ کی ایک دعا کے الفاظ ہے مسند احمد کے اندر 3823 نمبر کی حدیث سے، آپ دعا کرتے تھے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری تخلیق اچھی بنائی ہے، تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت کو بھی اچھا بنا دے، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ آپ ایک دعا کرتے تھے، صحیح مسلم کی 771 نمبر کی حدیث میں یہ دعا کے الفاظ موجود ہیں اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدیہا الا انت، اے اللہ تو مجھے بہترین اخلاق کی رہنمائی فرما، اس کی رہنمائی صرف تو کر سکتا ہے۔ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، اور یہ پھیرنے والا صرف تو ہے۔ تو یہ 16واں پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آئیے 17واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے استعمل الطعم المناسب، لوگوں کے مزاج کی رعایت کیجیے۔ یوز دا رائٹ فلیور، سامنے والا جس فلیور کا ہے، جس مزاج کا ہے، اس سے اسی حساب سے بات کیجیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کم گو ہوتے ہیں، ان کو گفتگو بہت زیادہ پسند نہیں ہوتی، خاموش مزاج ہوتے ہیں، ان کو ہی اسی حساب سے ڈیل کیجیے۔ ان کے سامنے زیادہ باتیں کریں گے وہ آپ کو پسند نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ مجلسی ہوتے ہیں، ان کو لوگوں کا جمگٹ بہت پسند ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ تو جو جیسا ہو اس سے اس طریقے سے آپ بیہیو کریں گے، تو اس کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ سلوک کریں گے تو وہ آپ سے محبت کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کوا ایک عقاب کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ عقاب چیل ظاہر ہے کہ ایک ایسا پرندہ ہے جو کوے کو کبھی خاطر نہیں لاتا، لیکن کوا اور عقاب دونوں ساتھ میں اڑ رہے تھے، تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ عقاب کوے کے ساتھ اڑ رہا ہے، ایک معمولی پرندے کے ساتھ عقاب اڑ رہا ہے، تو لوگوں نے سوچا کہ ضرور دونوں میں کوئی چیز کامن ہوگی۔ تو دونوں اڑتے اڑتے جب تھک گئے، تھک کر کے ایک جگہ بیٹھے، تو پتہ لگا کہ دونوں لنگڑے ہیں، کوا بھی لنگڑا ہے اور عقاب بھی لنگڑا ہے۔ تو یہ جو کامن چیز تھی، مشترک چیز تھی، اس نے دونوں کو ساتھ کر دیا۔ تو جب جانوروں میں یہ چیز ہے تو پھر انسانوں میں بھی یہ ہوتی ہے۔ انسان اس انسان کو پسند کرتا ہے جو اس کے مزاج کی رعایت کرے۔ لہٰذا جب بیٹے کو پتہ چلے کہ اس کے والد خاموش مزاج ہیں، بہت زیادہ باتوں کو پسند نہیں کرتے، تو پھر بیٹا اسی حساب سے اپنے باپ کے ساتھ معاملہ کرے۔ بیوی کو جب احساس ہو جائے کہ شوہر ہنسی مذاق نہیں پسند کرتا ہے، شوہر بڑا سنجیدہ مزاج ہے، تو بیوی بہت زیادہ ہنسی مذاق اور چٹکلے اور لطیفے نہ سنائے۔ اور جب بیوی کو یہ پتہ چلے کہ شوہر بڑا ہنسمکھ ہے، خوش مزاج ہے، مذاق کو پسند کرتا ہے، تو بیوی اسی حساب سے اپنے شوہر کے ساتھ ٹریٹ کرے۔ تو یہ چیز جو ہے لوگوں کے مزاج کے حساب سے جب ہم ٹریٹ کریں گے تو اس سے ہم لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ شیخ عریفی اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا ایک دوست تھا، اس کی بوڑھی ماں تھی، تو وہ بوڑھی ماں، اس کے کئی بچے تھے اور سب الگ الگ گھر میں رہتے تھے، تو وہ شیخ کا جو دوست تھا اس سے بڑا لگاؤ رکھتی تھی، اس کی بڑی تعریف کرتی تھی، اس کے یہاں اکثر آتی تھی، وقت گزارتی تھی۔ باقی بیٹے بھی اپنی ماں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، مگر وہ ماں جو تھی، بوڑھی ماں، وہ اور بچوں کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ تو شیخ نے ایک مرتبہ اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، دوست نے کہا کہ میرے جو باقی بھائی ہیں وہ میری ماں کے مزاج کو نہیں سمجھتے اور میں سمجھتا ہوں۔ شیخ نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ دیکھو میری جو ماں ہے وہ بوڑھی ماں ہے اور اس کا مزاج عام عورتوں کی طرح ہے۔ عام بوڑھی عورتوں کا پسندیدہ ٹاپک ہوتا ہے محلے کی عورتوں کے واقعات، کس کا نکاح ہوا، کس کی کا طلاق ہوا، کس کی کے گھر میں کیا معاملہ ہوا، کس کے بڑے لڑکے کی شادی ہو گئی۔ تو یہ جو محلے کی قصے کہانیاں ہیں وہ لے کر کے بیٹھ جاتی ہے اور میں بڑے غور سے سنتا ہوں، حالانکہ میرے لیے بہت ہی غیر اہم بات ہوتی ہے، مگر میری ماں کے نزدیک وہ دنیا کی سب سے بڑی خبر ہوتی ہے۔ وہ خبر ایسی ہوتی ہے جو ٹی وی پہ نہیں آتی، جو اخبار میں نہیں چھپتی۔ تو میری ماں یہ سب سوچ کر کے وہ مجھے سناتی ہے اور میں غور سے سنتا ہوں اور ان باتوں کے بارے میں پوچھتا رہتا ہوں، تو میری ماں کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور میرے باقی بھائیوں کے سامنے جب وہ یہ باتیں کرتی ہے تو وہ سب بور ہو جاتے ہیں، پھر وہ دوسری باتیں کرنے لگتی ہے، میری ماں بور ہونے لگتی ہے۔ تو اس لیے میری ماں، ان کی سنگت میں اور ان کے ساتھ جو ہے میری ماں کو اکتاہٹ ہوتی ہے اور میری ماں میرے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے۔
تو حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم سامنے والے کے مزاج کو سمجھ کر کے جب اس سے بات کریں گے تو اس کا دل جیت سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کی کئی مثالیں آپ کے ساتھ ملتی ہیں۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بھی اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھی ان کے مزاج کے حساب سے آپ سلوک کرتے تھے۔ حضرت عائشہ آپ کی وہ بیوی ہیں جو کنواری تھیں، اکلوتی ایسی بیوی ہیں جو اس حال میں آپ کے نکاح میں آئی کہ کنواری تھیں، باقی سب مطلقہ تھی یا بیوہ تھیں۔ حضرت عائشہ کم عمر بھی تھیں اور ان کا تھوڑا جو مزاج تھا اس میں ہنسی مذاق کا عنصر بھی شامل تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ پھر اسی انداز سے بیہیو کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سفر میں گئے، حضرت عائشہ اس سفر میں ساتھ میں تھی۔ راستے میں آپ نے صحابہ سے کہا تقدموا، تم لوگ تھوڑا آگے بڑھو۔ صحابہ آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعالی حتی اسابقک، عائشہ آؤ ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، یہ مسند احمد کی 26277 نمبر کی حدیث ہے، کہتی کہ اس وقت میں کم عمر تھی اور لم احمل اللحم، میرے بدن پہ زیادہ گوشت بھی نہیں تھا، ولم ابدن، میں زیادہ موٹی بھی نہیں تھی۔ تو جب دوڑ ہوئی فسبقتہ، تو میں اللہ کے رسول سے آگے نکل گئی۔ فسکت عنی، اللہ کے نبی تو خاموش ہو گئے، میں بہت خوش ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا ایک سفر آیا کسی اور موقع سے، جب میں تھوڑی موٹی ہو گئی، حتی اذا حملت اللحم وبدنت، میں تھوڑی موٹی ہو گئی، میرے بدن میں فیٹ آ گیا، میں تھوڑی بھاری ہو گئی، وہ نسیت، اور میں وہ بات بھول بھی گئی۔ تو دوسرے سفر میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھی، آپ نے صحابہ سے وہی بات کہی، تھوڑا آگے نکل جاؤ، اور جب تنہائی مل گئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تعالی اسابقک، اے عائشہ آؤ ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس بار جب دوڑ کا مقابلہ ہوا فسبقنی، اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گئے۔ فجعل یضحک، اللہ کے نبی ہنسنے لگے اور کہنے لگے ھذہ بتلک، اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا مزاج حضرت عائشہ کے ساتھ تھا۔ لیکن جب آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوتا تھا، جو آپ سے 15 سال بڑی تھی، اور ظاہر حضرت عائشہ کے مقابلے میں ان کا مزاج ایک سنجیدہ اور سیریس عورت کا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پھر دوسرے حساب سے بیہیو کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے ساتھ بھی آپ کا جو سلوک تھا وہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ آپ خالد بن ولید کا کرتا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نہیں پہناتے تھے، آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کرتے تھے جیسا طلحہ کے ساتھ کرتے تھے، آپ حضرت عمر کو وہ ذمہ داری دیتے تھے جو اور لوگوں کو نہیں دیتے تھے۔ حضرت عمر کی بات آئی تو ایک واقعہ سنیے۔ غزوہ بدر میں اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ مشرکین کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو مجبوری کی حالت میں آئے ہیں، وہ قبیلے کے اور خاندان کے دباؤ میں آئے ہیں، وہ مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے، خاص طور سے جو بنی ہاشم کے لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان کے جو لوگ تھے، ان کی اکثریت جو تھی ایسی ہی تھی۔ اس میں اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس بھی تھے، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے ابھی اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس خبریں پہنچاتے تھے مشرکین کی۔ تو بدر کی لڑائی کے پہلے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، انی قد عرفت رجالا من بنی ہاشم، میں بنی ہاشم کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، قد اخرجوا کرہا، وہ مجبوری میں ان کو لایا گیا ہے، لا حاجت لہم بقتالنا، ان کو ہم سے لڑنے کی حاجت نہیں ہے۔ فمن لقی منکم احدا من بنی ہاشم، تو تم میں سے اگر کسی کی ملاقات بنی ہاشم کے کسی آدمی سے ہو جائے، فلا یقتلوا، تو اسے قتل نہ کرے۔ جس کی ملاقات ابو البختری بن ہشام سے ہو اسے قتل نہ کرے، اور جس کی ملاقات جنگ کے میدان میں عباس بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا سے ہو وہ انہیں قتل نہ کرے۔ یہ سارے کے سارے لوگ مجبوری میں آئے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمانوں اور کافروں کی یہ پہلی جنگ تھی، مسلمانوں کا دل بہت بوجھل تھا، سامنے ان کے رشتہ دار تھے، کسی کا چچا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا باپ ہے۔ اب اس پوزیشن میں جب اللہ کے نبی نے کچھ خاص لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا تو مشرکین کے ایک سردار تھا عتبہ بن ربیعہ، ان کے ایک بیٹے تھے حضرت ابو حذیفہ، یہ صحابی تھے، مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول کی یہ بات سن کر کے ان سے برداشت نہیں ہوا، حالانکہ مخلص مسلمان تھے لیکن ان کے جذبات پہ کنٹرول نہیں رکھ سکے۔ انہوں نے کہا، انقتل آباءنا وابناءنا واخواننا، ہم اپنے باپ کو قتل کر دیں، اپنے بیٹوں کو قتل کر دیں، اپنے بھائیوں کو قتل کر دیں، ونترک العباس، اور عباس کو چھوڑ دیں، واللہ لئن لقیتہ لألحمنہ بالسیف، اگر میں عباس کو پا گیا تو تلوار سے کیما کیما کر دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ جب اللہ کے نبی کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو آپ نے صحابہ پر نظر ڈالی۔ 300 صحابہ کرام، تقریباً 313 صحابہ کرام تھے، لیکن آپ کی نظر حضرت عمر کی طرف گئی۔ آپ نے کہا، یا ابا حفص ایضرب وجہ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسیف،
اے ابو حفص، حضرت عمر کی کنیت تھی ابو حفص، ان کی بیٹی کا نام حفصہ تھا، اس اعتبار سے ان کی کنیت تھی ابو حفص۔ یہ پہلا موقع تھا جب اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو ان کی کنیت کے نام سے پکارا، کہا کہ اے ابو حفص، کیا رسول اللہ کے چچا کے چہرے کو تلوار سے مارا جائے گا؟ حضرت عمر نے اتنا سنا، تلوار پر ہاتھ گیا اور بڑے غصے اور جوش میں کہا، یا رسول اللہ دعنی فلا اضرب عنقہ، اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیں، اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اس جنگ کے ماحول میں حضرت ابو حذیفہ کی زبان سے جذبات میں آ کر کے جو بات نکلی تھی، بس اللہ کے رسول ان کو ایک طریقے سے حضرت عمر کا تیور دکھانا چاہتے تھے۔ حضرت عمر کے ذریعے قتل کروانا مقصود نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو منع کیا، بات ختم ہو گئی۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں تو بہت شرمندگی ہوئی اپنے اس جملے پر، اور وہ کہتے ہیں کہ ما انا بآمن من تلک الکلمہ التی قلت یومئذ، وہ جو الفاظ میں نے اس دن کہے تھے وہ ہمیشہ میرے پیچھے لگے رہے، مجھے احساس ہوتا رہا میں نے بہت غلط بول دیا ہے۔ ولا ازال منہا خائفا، اور مجھے ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا، اور میں اللہ سے بس ایک دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ مجھے اے اللہ تو اپنی راہ میں شہید ہونے کا موقع دے دے۔ جنگ یمامہ میں حضرت ابو حذیفہ کو شہید ہونے کا موقع ملا۔ تو حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے کیوں کہا یہ بات؟ وہاں اور صحابہ بھی تو تھے، اس لیے کہ وہاں معاملہ صدقہ کے مال کو جمع کرنے کا نہیں تھا، وہاں معاملہ دو لوگوں میں صلح کرانے کا نہیں تھا، وہاں جنگ کا میدان تھا، اور جنگ کے میدان میں سچویشن ایسی تھی کہ وہاں حضرت عمر کی ہی ضرورت تھی، اور حضرت عمر کا وہ ایک جملہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایک اور واقعہ دیکھیے، جنگ خیبر کا موقع یاد کیجیے۔ خیبر پر مسلمانوں نے حملہ کیا، وہاں تھوڑی بہت جھڑپ ہوئی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، پھر یہودیوں نے سرنڈر کر دیا، مسلمانوں اور یہودیوں میں صلح ہوئی، اور سمجھوتا یہ ہوا کہ یہودیوں کے پاس جتنا مال ہے وہ سب سامنے کریں گے، کوئی مال چھپائیں گے نہیں۔ یہودیوں کا ایک سردار تھا خوئی بن اخطب، یہ جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تھا مدینے سے، تو اس نے بہت سارا سونا چاندی ایک سانڈ کے چمڑے میں اس نے چھپا کر کے اس کو سیل کر کے رکھا تھا، یہ بات بہت مشہور تھی۔ تو جب سارا مال سامنے آ گیا تو اللہ کے نبی نے خوئی بن اخطب، وہ مر چکا تھا، اس کے چچا سے کہا کہ ہوئی کا وہ کی چمڑی کیا ہوئی جس میں اس نے سارا مال چھپایا تھا؟ تو ہوئی کے چچا نے کہا کہ وہ چمڑی تو وہ سارا مال تو ختم ہو گیا جنگ وغیرہ میں۔ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ ابھی کچھ خاص ایسی جنگ ان یہودیوں نے لڑی نہیں ہے جس میں اتنا مال خرچ ہو جائے، مال بہت زیادہ تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ پر نظر ڈالی، آپ کی نظر انتخاب حضرت زبیر ابن عوام پر پڑی۔ آپ نے کہا زبیر مسہو بالعذاب، ذرا اس کو مزہ تو چکھاؤ۔ اب حضرت زبیر جب غصے میں آگے بڑھے، یہودی سمجھ گئے ان کے تیور بڑے خطرناک ہیں۔ یہودی نے کہا اچھا رکیے میں بتاتا ہوں، میں ہوئی بن اخطب کو فلاں کھنڈر کا چکر لگاتے ہوئے بہت دیکھتا تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، اور اس کھنڈر کی جب تلاشی دی گئی تو وہاں وہ چمڑا مل گیا جس میں اس نے وہ مال چھپا کر کے رکھا تھا۔ تو یہاں بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جہاں جو کام ہوتا تھا اس لحاظ سے آپ اس صحابی کا سلیکشن کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں، زندگی کی آخری بیماری میں آپ مبتلا ہیں، حالات ایسے آگے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی آپ نماز پڑھانے کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں سے کہو ابو بکر سے کہیں وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر بڑے نرم مزاج تھے، قرآن جب پڑھنے لگتے تو رونے لگتے تھے، اور پھر سچویشن ایسی ہے کہ اللہ کے نبی بیمار ہیں، اور پہلی مرتبہ آپ کے مصلے پر آپ کے رہتے ہوئے آپ کی موجودگی میں کوئی اور کھڑا ہوگا۔ حضرت عائشہ نے اور کچھ دیگر لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل اسیف، اے اللہ کے رسول ابو بکر بڑے نرم مزاج ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے، آپ کسی اور کو یہ ذمہ داری دے دیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کچھ اور ثابت کرنا چاہتے تھے، وہاں آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے بعد امت کی قیادت اور صحابہ کرام کی قیادت کی اور باغ ڈور کی ذمہ داری سنبھالنے کے لائق کون ہے، اور یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ اس لیے آپ نے اصرار کر کے بار بار کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، نہیں ابو بکر کو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی، اور یہ فیصلہ اللہ کے رسول کا بالکل صحیح ثابت ہوا، اور بعد میں اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اسی کو نذیر مانتے ہوئے صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت ابو بکر نرم مزاج تھے، لیکن ان کے اندر ایک وقار بھی تھا، ایک ہیبت بھی تھی، ایک روب بھی تھا،
اور یہ روب و دبدبا تب دیکھنے کو ملا جب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جب ثقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار کی میٹنگ ہوئی کہ اللہ کے رسول کے بعد رسول اللہ کا خلیفہ کون ہوگا، رسول اللہ کا جانشین کون ہوگا، کون مسلمانوں کا قائد ہوگا، مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ جب اس مسئلے پر میٹنگ ہو رہی تھی تو انصار صحابہ کرام نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہمارا ہوگا، ایک امیر تمہارا ہوگا۔ یہ ان کا موقف تھا، ان کا اسٹینڈ تھا۔ مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ جب تینوں لوگ پہنچے تو ظاہر ہے محفل گرم تھی۔ انصار صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، ان کا اپنا ایک اسٹینڈ تھا کہ ایک امیر ہم میں سے، ایک امیر تم میں سے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے بڑی خوبصورت بات تیار کر کے رکھی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ میں وہ بات میں ہی کر سکتا ہوں، ابو بکر نہیں کر سکتے۔ لیکن جب میں بولنے لگا حضرت ابو بکر نے کہا رک جاؤ، مجھے بولنے دو۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جو بات بولی اس موقع پر، فَتَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ، تو کیا بات بولی۔ صحیح بخاری کی 3668 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر نے چھوٹا سا خطبہ دیا تو اس موقع پر اس میں آپ نے کہا نحن الامراء وانتم الوزراء، اے انصار کے لوگوں، ہم جو مہاجرین ہیں، جو قریش کے لوگ ہیں، ہم امیر ہوں گے اور آپ ہمارے وزیر ہوں گے۔ ہم اوسط العربی دارا، اس لیے کہ قریش کا جو قبیلہ ہے یہ عرب کے اندر اپنے محل وقوع کے اعتبار سے، اپنے گھر کے اعتبار سے یہ سب سے بہترین جگہ پہ، یہ مکے میں ہیں یہ لوگ۔ وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا، اور ان کا جو حسب و نسب ہے، جو خاندان ہے، وہ عرب میں سب سے زیادہ معروف ہے۔ تو اللہ کے نبی کی وصیت اور آپ کی حدیث بھی ہے کہ ائمہ جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے، لہٰذا آپ قریش میں سے، مہاجرین میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لے۔ یہ حضرت عمر ہیں، یہ ابو عبیدہ ہیں، آپ ان میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں برباد ہو جاؤں اس قوم کے اندر جس قوم میں ابو بکر ہوں اور میں ان کا امیر بن جاؤں؟ انت سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آپ ہمارے اندر سب سے بہترین آدمی ہیں، سب سے محبوب آدمی ہیں، رسول اللہ کے سب سے چہتے آدمی ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت عمر نے آگے بڑھ کر کے بیعت کی اور تمام صحابہ کرام نے بیعت کی۔ تو یہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، جو جس مزاج کا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اسی کے حساب سے ٹریٹ کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں آدمی، فلاں سیٹھ جی، فلاں مینیجر صاحب، ان کی چابی تو فلاں کے پاس ہے، اس سے اگر کوئی بات منوانا ہے فلاں کو اپنا اس کے سامنے اپنی بات رکھ لو، وہ تمہاری بات منوا لے گا۔ تو آپ کسی فلاں کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ آپ خود اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ لوگوں کی چابی آپ کے پاس ہو، آپ کے باپ کی، آپ کی ماں کی، آپ کی بیوی کی، آپ کے بچوں کے دل کی چابی آپ کے پاس ہو، ان کے دل کو جیتنے کا ہنر آپ کے پاس ہو۔ اور یہاں ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ سب کو سمجھانے کا، سب کی غلطیوں پر ٹوکنے کا انداز بھی برابر نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک دیہاتی آدمی کو آپ سمجھائیں گے اور ایک پڑھے لکھے کو سمجھائیں گے، ایک عالم کو سمجھائیں گے، ایک جاہل کو سمجھائیں گے، دونوں کو سمجھانے کا انداز، دونوں کی غلطیوں پر ٹوکنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دیہاتی آتا ہے اور مسجد میں آ کر کے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں اپنا اظہار اٹھاتا اور بیٹھ کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام دوڑتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، ماہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے رک جاؤ، لا تظلموا، اس کے پیشاب کو مت روکو، پیشاب کرنے دو، اس کو چھوڑ دو۔ جب وہ پیشاب کر چکا، پیارے نبی نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، بھائی یہ مسجد ہے، یہ پیشاب اور پاخانہ اور گندگی کی جگہ نہیں ہے۔ انما ہی لذکر اللہ عز وجل والصلاۃ وقراءۃ القرآن، یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا پیشاب پر پانی بہا دو۔ یہ صحیح مسلم کی 285 نمبر کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری کی 220 نمبر کی حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے، تمہیں مشکل کھڑی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد وہی دیہاتی، وہ مسلمان تھا، تھوڑی دیر کے بعد نماز کا ٹائم ہوا، نماز میں وہ آیا۔ اب اللہ کے نبی نے بڑے پیارے انداز میں اس کو سمجھایا ہے، اب اللہ کے نبی سے وہ محبت کرنے لگا ہے۔ اب نماز میں وہ دعا کرتا ہے اللہم ارحمنی محمدن، اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدن، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما اور محمد کے اوپر رحم فرما صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی اور کے اوپر رحمت فرما۔ یعنی اور لوگوں کا جو سلوک تھا
اس سے وہ اتنا ناراض ہوا اور اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرنے لگا، کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما۔ جب سلام پھیر لیا تو اللہ کے نبی نے بڑی محبت سے کہا لقد حجرت واسعا، اے میرے ساتھی تو نے ایک کشادہ چیز کو، ایک وسیع چیز کو تو نے تنگ کر دیا۔ اللہ کی رحمت تو بڑی کشادہ ہے، اس کو لمیٹیڈ نہیں کر سکتے، تو نے ایک ان لمیٹیڈ چیز کو تو نے کشادہ، تو نے تنگ کر دیا، تو نے لمیٹیڈ کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی 6010 نمبر کی حدیث ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور صحابی اللہ کے رسول کے حضرت معاویہ ابن حکم السلمی، یہ بھی دیہات میں رہتے تھے، کبھی کبھی اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ صحابہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں، ہم وقت رہتے ہیں، ان کے مقابلے میں بہت ساری چیزیں ان کو نہیں پتہ تھی۔ اب ان کو ایک چیز یہ پتہ تھی کہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، یہ نہیں پتہ تھا کہ نماز میں نہیں کہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ یہ آئے، نماز میں کسی نے چھینک دیا ان کے بغل میں، ان کے بازو میں، انہوں نے کہا یرحمک اللہ، نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ۔ اب اس کے بعد جو آس پاس کے لوگ تھے، فرمانی القوم بابصارہم، سب لوگ گھور گھور کے ان کو دیکھنے لگے، تو انہوں نے نماز ہی کے اندر کہا واسق امی، میری ماں مجھ کو گم کر دے، ما شانکم تنظرون الیہ، کیوں میری طرف دیکھ رہے ہو؟ بولے چلے جا رہے نماز میں۔ فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم، اب آس پاس کے لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی ران پر مارنا شروع کر دیا کہ ارے بھائی بس کر، مت بول۔ تو جب میں نے یہ محسوس کر لیا کہ لوگ مجھے چپ کرا رہے ہیں، میں چپ ہو گیا۔ اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی، سلام پھیر لیا گیا، تو کہتے ہیں فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ اللہ کے رسول پر قربان ہو جائیں، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ، میں نے رسول اللہ سے بہترین ٹیچر نہیں دیکھا، رسول اللہ سے بہترین معلم نہیں دیکھا، نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ فَوَاللَّهِ مَا قَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، نہ تو آپ نے مجھے کوئی سزا دی، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا، بس آپ نے بڑے پیار سے کہا ان هذه الصلاة لا يصلح لشيء من كلام الناس، نماز میں لوگوں کی عام بات چیت کرنا صحیح نہیں ہے، انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز میں تو بس تسبیح کی جاتی ہے، تکبیر کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 537 نمبر کی حدیث ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے دیہاتی تھے، کم پڑھے تھے، وہ سمجھ نہیں تھی جو آپ کے اور جلیل القدر صحابہ کے اندر تھی، تو اللہ کے نبی نے اسی حساب سے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ لیکن آپ کے ایک اور صحابی حضرت معاذ ابن جبل، یہ اللہ کے رسول کے خاص صحابہ میں سے ہیں، فقہائے صحابہ میں سے ہیں، ان کی یہ غلطی پر اللہ کے نبی نے کیسے ٹوکا یہ دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 705 نمبر کی حدیث ہے، حضرت معاذ ابن جبل اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے محلے میں جا کر وہاں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے محلے میں عشاء کی نماز جب پڑھانی شروع کی، سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اب سورہ بقرہ پڑھے جا رہے ہیں، پیچھے ہر طریقے کے لوگ ہیں، غریب بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، محنت کش بھی ہیں۔ ایک آدمی بھاگ گیا نماز چھوڑ کے، نماز کے بعد ان کو پتہ لگا فلاں آدمی بھاگ گیا، انہوں نے اس کو بہت برا بھلا کہا۔ اب وہ آدمی شکایت لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل کو بلایا اور کہا یا معاذ افتان انت، آپ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی کہ اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے، تو لوگوں کو آزمائش میں ڈال رہا ہے؟ تو نے سبح اسم ربک الاعلی کیوں نہیں پڑھا دی؟ تو نے والشمس وضحاہا کیوں نہیں پڑھا دی؟ تو نے واللیل اذا یغشا کیوں نہیں پڑھا دی؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، تمہارے پیچھے بوڑھے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، کمزور لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ضرورت مند بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کی رعایت کرو۔ اب یہاں ٹوکنے کا انداز اللہ کے نبی کا دوسرا تھا۔ ایک اور غلطی کی اصلاح کیسے کرتے تھے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی ذرا دیکھیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے گھر میں پرورش پائی ہے انہوں نے، اللہ کے نبی کے چہیتے حضرت زید کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ایک لشکر میں بھیجا، وہاں جھڑپ ہوئی مشرکین کے ساتھ، اور حضرت اسامہ اور ایک انصاری صحابی نے ایک مشرک کو پکڑا، اور جب تلوار سے اس کو مارنے لگے تو اس مشرک نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا۔ انصاری صحابی نے تو فوراً چھوڑ دیا کہ بھئی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، اب میں اسے قتل نہیں کروں گا۔ حضرت اسامہ نے کہا نہیں، جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بات جب اللہ کے نبی تک آئی تو یہ صحیح بخاری کی 4269 اور صحیح مسلم کی 96 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اے اسامہ تم نے مار ڈالا۔
قلت یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح، کہا کہ اے اللہ کے رسول اس نے جان کے ڈر سے اور ہتھیار سے بچنے کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا افلا شققت عن قلبه، تو نے اس کا دل کیوں نہیں چیر کے دیکھ لیا؟ تو نے اس کا سینہ چیر کے اس کا دل نکال کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا، جان بچانے کے لیے کہا تھا؟ اللہ کے نبی بار بار یہ بات کہتے رہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں حتی تمنیت ان اسلمت یومئذ، مجھے اتنا افسوس ہوا، میں نے سوچا کہ کاش میں اس دن مسلمان نہ ہوتا، اس کے بعد میں مسلمان ہوا ہوتا اور یہ کام میں نے اسلام کی حالت میں نہ کیا ہوتا۔ تو یہ جو چیز ہے، لوگوں کے مزاج کی رعایت کیجیے، یوز دا کریکٹ فلیور، یوز دا رائٹ فلیور، لوگوں کے مزاج کے حساب سے لوگوں سے بات کیجیے۔ اس پر ایک سبق اس پوائنٹ کے تحت نوٹ کر لیجیے، لا تحسب الناس نوعا واحدا فلہم، لوگوں کو سب کو ایک طریقے کا مت سمجھو، فلہم طبائع لست تحصیہن الوان، لوگوں کے الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، ان کو آپ کسی خاص رنگ میں اس کو آپ گن نہیں سکتے، اس کی کوئی گنتی نہیں کر سکتے، کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہر آدمی کا مزاج اور اس کا نیچر الگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آج کے ایپیسوڈ کا جو آخری پوائنٹ ہم آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کریں گے، اس پوائنٹ کا نام ہے، اس کا ٹاپک ہے اختر الکلام المناسب، چوز دا رائٹ ٹاپک، مناسب گفتگو اور مناسب طرز گفتگو کا صحیح انداز آپ اپنائیے۔ پچھلے پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ سب کا مزاج الگ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے سب کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک نوجوان کو جو باتیں پسند آتی وہ ایک بوڑھے کو نہیں آتی ہیں، ایک عالم کی گفتگو ایک جاہل کے جیسی نہیں ہوتی ہے، ایک بیوی کے ساتھ آپ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے جیسے بہن کے ساتھ کرتے ہیں، بات کبھی کبھی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن مخاطب الگ ہو، ہمارے سامنے والا پرسن الگ ہو تو ہماری بات الگ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 80 سال کے بزرگ لوگ آئیں اور آپ ان بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے نوجوان ساتھیوں کے فٹ بال کے کھیل کا ذکر کرے کہ کس نے کتنا گول کیا اور کون انعام جیتا اور کس کو کتنے مارکس ملے، تو یہ باتیں ان بزرگوں کے سامنے کرنے کی نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے بچوں کے سامنے آپ بڑوں کی باتیں، میاں بیوی کے تعلقات کے واقعات آپ بیان کریں، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ تو سامنے والے کی عمر، اس کے مزاج کے حساب سے اس سے باتیں کرنا چاہیے اگر آپ لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایک کامیاب والد بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے حساب سے، ان کی پسند ناپسند کے حساب سے آپ بات کریں۔ آپ ایک کامیاب بیٹے بننا چاہتے ہیں تو اپنے باپ سے اس طریقے سے ان چیزوں پر بات کریں جو اس انداز میں بات کریں جس انداز میں باپ کو بات کرنا پسند ہے۔ مان لیجئے کہ اب کوئی دکاندار ہے، اس کی دکان بہت اچھی چل رہی ہے، اس کے سامنے آپ دکان کی تعریف کریں، دکان کا نام لے، وہ بہت خوش ہو جائے گا، بہت بڑے چاؤ سے وہ اپنی باتیں کرے گا۔ ایک باپ ہے، اس کا بیٹا بہت کامیاب ہے، اس باپ کے سامنے اس بیٹے کا آپ ذکر کریں گے، اس کے بارے میں پوچھیں گے، باپ بہت خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کا جو بات کرنے کا جو موضوع ہوتا تھا، جو ٹاپک ہوتا تھا، نوجوان کے ساتھ الگ ہوتا تھا، بزرگوں کے ساتھ الگ ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ الگ ہوتا تھا، آپ ان کے مزاج کے حساب سے بات کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ ایک نوجوان صحابی ہیں، نئی ان کی شادی ہوئی ہے، ایک جنگ میں، ایک غزوے میں اللہ کے رسول کے ساتھ یہ شرکت کرنے کے لیے گئے، واپسی میں لوٹ رہے تھے تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرا اونٹ جو تھا بہت کمزور تھا، لاغر تھا، چل نہیں پا رہا تھا، تو پیچھے سے کسی نے اپنی چھڑی سے میرے اونٹ کو ٹھوکا تو بہت تیز چلنے لگا، میں نے مڑ کر کے دیکھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ جابر، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے شادی کی ہے، اتزوجتا، کہ آپ نے شادی کی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ آپ نے پوچھا بکرن ام سیبن، کنواری سے کی ہے یا سیبہ سے یعنی مطلقہ بیوہ وغیرہ سے کی ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی سیبہ سے کی ہے، کنواری سے نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیے نوجوان ہیں اور شادی شدہ ہیں، تو آپ نے ان کے مزاج کے حساب سے بات کی۔ آپ نے کہا فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، کیوں نہیں تم نے کسی کنواری لڑکی سے شادی کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ کنواری لڑکی کے اپنے ایک جذبات ہوتے، تم کنوارے ہو، تم کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میری بہت ساری بہنیں ہیں، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، بہنوں کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو میں نے ایسی عورت سے شادی کی، میں نے سوچا کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں تجمعہن وتمشطہن وتقوم علیہن، جو میری بہنوں کے بالوں میں کنگھی کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اس لیے میں نے سیبہ سے شادی کی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے اما انک قادم، اے جابر دیکھو تم سفر سے گھر جا رہے ہو، اب جب تم جانا
فالکیسا الکیسا، تو بیوی کو خوش کرنا، بیوی کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، بیوی کو تم اتنے دن دور رہے ہو اس دوری کا احساس ختم کر دینا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب ہم لوگ، یہ مسند احمد کی 15026 نمبر کی حدیث ہے، جس میں یہ الفاظ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے جابر، جب ہم لوگ سرار محلے سے گزریں گے تو وہاں میں حکم دوں گا اونٹوں کو ذبح کیا جائے گا، اور وہاں ہم لوگ تھوڑی دیر ٹھہریں گے، اور جب تمہاری بیوی تمہارے بارے میں سنے گی فَنَفَذَتْ نَمَارِقَهَا، تو وہ تمہارے لیے تکیے سجائے گی۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ما لنا من نمارق، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تکیے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہا ستکون، تکیے نہیں ہیں تو تکیے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اب حضرت جابر کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی مدد کرنے کا کیا نرالا انداز آپ اپناتے ہیں۔ آپ نے کہا جابر اپنا اونٹ بیچو گے؟ حضرت جابر نے دیکھا کہ ابھی تک تو یہ اونٹ بہت کمزور تھا، بڑا اچھا چل رہا ہے، لیکن اب اللہ کے رسول اگر مانگ رہے ہیں تو کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول بیچ دوں گا۔ تو آپ نے قیمت طے کی، ایک اقیہ یعنی 40 درہم میں اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارا یہ اونٹ خرید لوں گا۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچ گئے تو اگلی صبح کو حضرت جابر جب مدینہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ مسجد کے دروازے پر بھی اللہ کے رسول سے ملاقات ہو گئی۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ پہلے اپنے اونٹ کو یہیں چھوڑ دو، جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ جب میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ ان کا اونٹ لے لو اور ان کو تول کر کے 1 اقیہ چاندی دے دو، 40 درہم کے برابر ان کو چاندی دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت بلال نے تولا فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ، تو چونکہ رسول اللہ کا طریقہ تھا جب آپ کو کسی کو کوئی سامان دیتے تھے تو ہمیشہ زیادہ دیتے تھے، تول آپ کی زیادہ ہوتی تھی، تو زیادہ تول کر کے حضرت بلال نے مجھے چاندی دی۔ جب میں جانے لگا اللہ کے نبی نے کہا ادعوا لی جابرن، جابر کو واپس بلاؤ۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا الآن یرد علی الجمل، مجھے احساس ہو گیا کہ اب اللہ کے رسول میرا اونٹ مجھے واپس کر دیں گے، اور مجھے یہ بات بڑی ناپسند تھی کہ میرا اونٹ پیسہ بھی دے دے اور مجھے میرا اونٹ واپس کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خذ جملک ولک ثمن، اے جابر جاؤ تم اونٹ بھی رکھ لو اور اس کی قیمت بھی رکھ لو۔ یہ صحیح بخاری کی 2097 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا اپنے ایک نوجوان صحابی کے ساتھ آپ کا کنورسیشن ہے، آپ کی گفتگو ہے۔ انہوں نے شادی کی تھی، اللہ کے رسول نے شادی کے ٹاپک پر ان سے بات کی، ان کی بیوی کے بارے میں پوچھا، پھر بیوی کا حق ادا کرنے کی بات کی، پھر بیوی ان کے لیے تیاری کر کے رکھے، تکیے سجا کے رکھے، اللہ کے نبی نے فائنینشیل بھی ان کی ہیلپ کی۔ یہ رسول اللہ کا مزاج تھا۔ ایک اور واقعہ دیکھیے، اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہنسی مذاق کرنے والے صحابی تھے، شکل و صورت ان کی کچھ خاص اچھی نہیں تھی، چہرے پر کچھ داغ دبے تھے، غریب بھی تھے، شادی نہیں ہوئی تھی ان کی، اللہ کے نبی ان کی شادی کرانا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ آتے تھے اپنی بیٹیوں کا رشتہ لے کر کے۔ ایک انصاری صحابی کی بیٹی کا رشتہ اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی شادی کے لائق ہے، قابل ہے۔ اللہ کے نبی نے انصاری صحابی سے کہا کہ زوجنی ابنک، آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دے دیجئے۔ انہوں نے کہا نعیم و نعمت عین، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات ہے، رسول اللہ آپ اپنے نکاح میں میری بیٹی کو لینا چاہ رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں اپنے نکاح میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ تو کہا پھر کس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ جلیبیب سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب جلیبیب ایک مزدور پیشہ غریب آدمی، داغ دبے بھی ہیں چہرے پر، یعنی پرسنالٹی بھی اچھی نہیں ہے اور فائنینشیلی بھی مضبوط نہیں ہے، تو حضرت جلیبیب کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ انصاری صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں لڑکی کی ماں سے تھوڑا مشورہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد بتاتا ہوں۔ گھر پہنچے، بیوی سے کہا رسول اللہ نے ہماری بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ کہا بڑی اچھی بات ہے، نعیم و نعمت عین، یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات ہے، ہماری بیٹی رسول اللہ کی بیوی بنے۔ کہا نہیں، کسی اور کے لیے نکاح بھیجا ہے، کا پیغام بھیجا ہے۔ کہا کس کے لیے؟ کہا جلیبیب کے لیے۔ تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ جلیبیب کے ساتھ، اجلیبیب اینی ہی، جلیبیب کے ساتھ، لا لعمر اللہ لا ازوج جلیبیبا، میں اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے نہیں کروں گی، پوری زندگی میری بیٹی بیٹھی رہ جائے، میں جلیبیب کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں گی۔ جب ماں نے یہ جواب دیا اور باپ اٹھ کر کے جانے لگا تو وہ جو نوجوان لڑکی تھی جس کے نکاح کی بات چل رہی تھی، اس نے اپنی ماں سے کہا، اپنے باپ سے کہا من خطبنی الیکما، مجھے یہ بتائیے میرے نکاح کا پیغام کس نے بھیجا ہے؟ ماں نے کہا نبی نے بھیجا ہے۔ تو بیٹی نے جواب دیا فَتَرُدُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، آپ اللہ کے نبی کے حکم کو ٹالیں گی، رسول اللہ کے فیصلے کو ٹالیں گی؟
اے میری امی جان ادفعنی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی نے اگر کہا ہے کہ جلیبیب کے ساتھ میرا نکاح کر دیجیے، آپ نبی کے حوالے کر دیجیے۔ فإنہ لا یضیعنی، مجھے یقین ہے کہ وہ نبی مجھے برباد ہونے نہیں دیں گے۔ تو وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر کے کہا شأنک بہا، اے اللہ کے نبی اب میری لڑکی کا معاملہ آپ کے حوالے ہے۔ اللہ کے نبی کو پوری بات بھی انہوں نے بتائی۔ اللہ کے پیارے نبی بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اس لڑکی کے حق میں دعا کی، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا قدا قدا، اے اللہ اس بچی کی زندگی میں تو خیر و برکت کی بارش فرما اور اس کی زندگی میں کبھی پریشانیاں نہ آئیں۔ یہ آپ نے دعا کی اور اس کے بعد آپ نے نکاح کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں شامل ہوئے، اور جب وہ غزوہ ختم ہوا تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا هل تفقدون من احد، کیا تم لوگ کسی کو کوئی ایسا بھی ہے جو نہیں مل رہا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ فلاں نہیں مل رہا ہے، فلاں نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لکنی افقد جلیبیبا، مجھے جلیبیب نہیں مل رہا ہے۔ ذرا جاؤ دیکھو فانظروہ فی القتلی، ذرا شہداء کی لاشوں میں دیکھو کہیں جلیبیب نظر آ رہا ہے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ 7 مشرکوں کے درمیان، 7 دشمنوں کے درمیان اکیلے جلیبیب کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میرا ساتھی تھا جس نے 7 لوگوں کو مارا اور پھر ان لوگوں نے اس کو قتل کیا، اور اس نے بہادری دکھائی اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں پر جلیبیب کو اٹھایا، اور حدیث کے الفاظ ہیں ما لہ سریر غیر ساعدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے ہاتھ جنازے کی چارپائی بن گئے جلیبیب کے لیے۔ جلیبیب کے لیے کوئی چارپائی نہیں لائی گئی، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جلیبیب کی لاش کو اٹھایا حتی حفر لہ ثم وضعہ، اور پھر ان کی قبر میں خود رسول اللہ نے ان کو اتارا۔ یہ مسند احمد کی 19810 نمبر کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر آدمی سے اس کے علم کے اعتبار سے، اس کی عمل کے اعتبار سے، اس کے عمر کے لحاظ سے گفتگو کرنا چاہیے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سامعین ہوتے ہیں وہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے حضرت عائشہ سے آپ جنگ کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابوبکر سے تو آپ نہیں بات کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی غریبی کے بارے میں بھی آپ بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ سامنے والا عثمان غنی نہیں ہے، سامنے آپ کی محبوب بیوی حضرت عائشہ ہیں۔ تو اب حضرت عائشہ سے کس ٹاپک پر آپ بات کر رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی 5228 اور صحیح مسلم کی 2439 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، میں جان جاتا ہوں اذا کنت انی راضیۃ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، و اذا کنت علی غضبی، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا کیسے جان لیتے ہیں آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ مجھ سے ناراض ہوتی ہو میرا نام نہیں لیتی ہو، ابراہیم کے رب کی قسم کھا کر کے نام لیتی ہو، میں سمجھ جاتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے بڑے پیار سے کہا، بڑے ناز والے انداز میں کہا اجل واللہ یا رسول اللہ، بالکل اے اللہ کے رسول صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن میں غصے میں بھی ما احجر الا اسمک، آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ اس حدیث سے اور اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرتے تھے۔ تو اس پوائنٹ کے آخر میں جو سبق ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسی گفتگو کیجئے جسے سن کر کے انہیں لذت ملے، نہ کہ آپ کو بیان کر کے لذت ملے۔ آپ اپنے بیان کی لذت کے چکر میں لوگوں کو اکتاہٹ کا شکار مت بنائیے۔ آپ لوگوں کے سامنے وہ بات کیجئے جس میں لوگوں کو لذت ملے۔ یہ گفتگو کا ایک ہنر ہے، ایک اسکل ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ کورس چلتا رہے گا اور ہم مزید اس کتاب کی روشنی میں اور بھی چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔